السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا 2 روزہ قومی کانفرنس جو متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے جس کانفرنس کا انعقاد کیا وہ کس طرح سے ناکام رہی اور حکومت اس کو کیسے کامیاب بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو میجر جماعت ہے اپوزیشن کی، مولانا فضل الرحمان کی، ان کے کیا مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ 3 مطالبات ہیں جن کی ایکسکلوزیو انفارمیشن وہ میں آپ کو دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف سے ناراضگی کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو 2 روزہ کانفرنس ہے، ایک آج ایک اس کا دن ہو گیا ہے، اور آج کے دن اپوزیشن کے جو رہنما ہیں محمود خان اچکزئی، شاہد حقان عباسی، ان تمام افراد نے، ان تمام رہنماؤں نے تقاریر کی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بالخصوص وکلاء نے بھی آج بات کی، اور جو تحریک انصاف کے ترجمان یوٹیوبرز ہیں جو گزشتہ دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ترجمانی کرتے رہے، یا پھر جن کو ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جو ابھی نئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہیں عمران خان کے جانے کے بعد، انہوں نے بھی آج تقریب سے خطاب کیا، بڑے اعتراف کیے انہوں نے اپنی تقاریر میں۔ لیکن اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے سیاستدان، محمود خان اچکزئی جیسے سیاستدان وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس اینٹی گورنمنٹ موومنٹ کو، جو کہ ابھی ظاہر ہے شروع تو نہیں ہوئی، مگر جو سب سے میجر اسٹیک ہولڈر ہے مولانا فضل الرحمان، وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور وہ بہت نپی تلی سیاست کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ استعمال ہو جائیں جس طرح کے دیگر سیاستدان اپوزیشن کے وہ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا تو ظاہر ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ ان کا وتیرہ رہا ہے، جس نے عمران خان پہ احسان کیا ہے، عمران خان نے اسی کو دھوکہ دیا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس بات کی ماہر ہے کہ کس طرح سے ہائی جیک کیا جائے ہر چیز کو جو کہ ملک مخالف یا پھر حکومت مخالف ہے، اور تمام تر جو ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی جو واقعات ہوئے، چاہے وہ لاہور کالج کا ہو یا کوئی بھی بلوچستان میں بلوچ افراد کا کوئی ایشو ہو، پاکستان تحریک انصاف اس کو ہائی جیک کرنے پہ ماہر ہے۔ تو اب یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کے نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے، قومی کانفرنس، اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اور جو سیاستدان ہیں شاہد حقان عباسی ہو گئے اور محمود خان اچکزئی ہو گئے، دیگر اس طرح سے فہمیدہ مرزا آج بڑا انہوں نے بیانات دیے کہ کہاں ہیں جمہوریت کے چیمپئنز، کہاں ہیں جو اب بات نہیں کرتے۔ تو فہمیدہ مرزا کا اپنا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کا قرضہ معاف کرا کے اب، اور حکومت سندھ میں انہوں نے حکومت کی، اس کے علاوہ اسپیکر بھی وہ رہیں، تمام تر مراعات اور تمام تر اختیارات کا جو ہے تو بھرپور فائدہ اٹھا کے اب جو ہے تو ان کو جمہوریت یاد آ گئی ہے، کروڑوں روپے قرضہ معاف کرا کے۔ بہرحال آج کا جو قومی کانفرنس کا پہلا دن تھا وہ ایک طرح سے ناکام دکھائی دیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو لوگوں کی عدم دلچسپی تھی، اتنی تعداد نہیں تھی، میں خود بھی وہاں پر موجود تھا، اتنی کنسیڈریبل تعداد نہیں تھی، گن کے کوئی 200 یا 180 بندہ تھا ان کی کانفرنس میں، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور ان 180-200 لوگوں میں بھی زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا ہوا تھا کہ کانفرنس ہو گئی ہے، بہت بڑا ایک حکومت کے سامنے اپوزیشن آ کر کھڑی ہو گئی اور اب حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج پہلے دن عدم دلچسپی رہی، اتنے لوگ نہیں تھے۔ اور جو سب سے بڑا جو آج کی ناکامی کی وجہ ہے، گو کہ مولانا عبدالغفور حیدری جو جمعیت علماء اسلام پاکستان یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کی موجودگی تو رہی کچھ دیر کے لیے، مگر مولانا فضل الرحمان کو اس طرح سے آن بورڈ نہیں لیا گیا
جس طرح سے لینا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن کے بڑی سیاسی جماعت ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہی اس وقت اسٹریٹ پاور موجود ہے۔ مگر آج ہی کامران مرتضیٰ کا ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے، جے یو آئی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ ان کا ٹویٹ یہ ہے کہ جب تک ہمارے کارکنان یا ہمارے جو رہنما ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکنگ ریلیشن قائم ہو گیا ہے، مگر ہمارے کارکنوں کا جب اطمینان ہوگا تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ناراض مولانا فضل الرحمان اس لیے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کے لیے وزیر اعظم نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ہی اپوزیشن کو مدعو کیا تھا کہ آپ بھی آئیں، ہمیں سجیشنز دیں، سفارشات دیں جوڈیشل پالیسی بنانے کے لیے۔ تو اپوزیشن کے وفد نے ملاقات کی تھی، جس میں صرف آپ کو تحریک انصاف کے رہنما یا تحریک انصاف کے وکلاء نظر آئے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان اس بات پر سخت ناراض ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اپوزیشن کو بلایا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں بلایا تھا۔ اگر اپوزیشن کو بلایا تھا تو آپ نے ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ اور یہی بڑا ان کا جائز شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر وغیرہ گئے تھے، تو ساتھ کامران مرتضیٰ جو کہ جمعیت علماء اسلام سے تھے، ان کو بھی لے جاتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب موقع آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ان کو وہ جو ہے تو جنہوں نے ان کو پہ احسان کیا ہوتا ہے ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک یہ تاثر موجود ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کسی طرح کا کوئی تھوڑا بہت ریلیف یا سپیس ملا تو شاہد خاقان عباسی، محمود خان اچکزئی وغیرہ ان سب کو وہ سائڈ پہ کر دیں گے، اور یہ دونوں سیاستدان ان کے ساتھ دیگر جو ہیں جو اپوزیشن میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ استعمال ہی ہوں گے اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملتا ہے۔ اور یہی پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری رہی ہے۔ مگر جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا فضل الرحمان کو پاکستان تحریک انصاف سے 3 چیزیں چاہیے، اور مسئلہ یہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک سیکشن ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا، اعتماد نہیں کر رہا، اور عمران خان بھی مولانا فضل الرحمان پر اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ سیاسی معاملات اور مذاکرات میں ظاہر ہے زبان ہی ہوتی ہے اور آپ کو کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، مگر مس ٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی۔ اور مولانا فضل الرحمان چونکہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کا تجربہ ہے سیاست میں، تو وہ اتنی آسانی سے استعمال نہیں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے 3 شرائط اس وقت رکھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے۔ ایک شرط ان کی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپوزیشن میں اس وقت چلوں گا اگر مجھے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں سے ریلیٹڈ کچھ جو کام ہیں اس میں وہ مجھے دے دیے جائیں، یعنی کہ بلدیات وغیرہ، اور یہ جس میں ٹھیکے وغیرہ ملتے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، منسٹری ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ مجھے وہ دی جائے، اس میں رول دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو متحدہ اپوزیشن ہے، الائنس ہے، اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں، اور یہ میسج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کنوے کیا ہے کہ اپوزیشن میں میں اسی وقت شامل ہوں گا اگر مجھے سربراہی دی گئی، اور اگر آپ سربراہی نہیں دیتے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے، اور اسٹریٹ پاور بھی ایسی ہے کہ اس کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف ہی کا دور تھا اور یہی مولانا فضل الرحمان تھے، ایک دھمکی انہوں نے لگائی تھی کہ اگر تو نیب نے میرے خلاف کچھ کیا تو میں کور کمانڈر ہاؤس پشاور پہ دھرنا دوں گا، گھیراؤ کروں گا۔ تو فوراً ہی نیب نے بھی نوٹس واپس لیا اور سب کچھ معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ بڑی کمیٹڈ فالوئنگ ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ مدرسے کے جو لوگ ہیں
بڑے کمیٹڈ ہیں اپنے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور وہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور اسی بات کا فائدہ ان کو ایج حاصل ہے، اور وہ سربراہی چاہ رہے ہیں اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کی۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کا ایک پوائنٹ اور بھی ہے، ایک شرط اور بھی ہے اپوزیشن کو جوائن کرنے کی، وہ یہ کہ مستقبل میں جو انتخابات ہوں گے اس کے لیے جو سیاسی الائنس ہم نے بنانا ہے اس کی بھی سربراہی مجھے دی جائے۔ اب یہ 3 شرائط ہیں جس پر تحریک انصاف جو دینے میں اتنی آسانی ان کو نہیں ہے، وہ بھی مسٹرسٹ ہے عمران خان کو کہ کہیں مولانا فضل الرحمان ہمیں استعمال نہ کر جائیں، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ مسٹرسٹ ہے کہ کہیں عمران خان ہمیں استعمال نہ کر جائیں۔ تو آج جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کی ایز سچ کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی، اور یہ ایک مکمل طور پر ناکام پہلا دن گزرا ہے۔ لیکن حکومت اب اس کو کامیاب کیسے بنا رہی ہے؟ حکومت اس کو ایسے کامیاب بنا رہی ہے کہ جو بکنگ تھی وہ کینسل ہو گئی ہوٹل کی، جہاں پر یہ دوسرے دن کی جو تقاریر اور تمام تر یہ چیزیں ہونی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو تحریک انصاف ہے انہوں نے دھرنا دینے کی بھی بات کر دی وہیں ہوٹل کے باہر، اور یہ حکومت میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو کوئی کسی نے مشورہ صحیح دیا ہے۔ آلریڈی ایک ناکام کانفرنس تھی، اور اس طرح کے ٹیکٹکس اور اس طرح کے حربے استعمال کر کے کینسل کر دینا این او سی، یا وہاں پر راستے بند کر دینا یا سیل کر دینا، یہ تو آپ نے ان کا جو ہے تو کامیاب کر دیا، ان کا مقصد کامیاب کر دیا، ان کا جو 2 روز کی جو کانفرنس تھی اس کو کامیاب کر دیا۔ ان کو کرنے دیں، زیادہ سے زیادہ کیا سوشل میڈیا پر طوفان اٹھائیں گے؟ گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے، گراؤنڈ پہ تو سب کچھ خالی ہے۔ آج پورا ہال جو ہے تو وہ خالی تھا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو جو ہے تو ان کو الٹرنیٹ لیڈر بنایا جا رہا ہے، مگر بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر تو حکومت ہوٹل میں نہیں کرنے دیتی دوسرا روز بھی متحدہ اپوزیشن کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو بیرون ممالک لابیز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے ان کو کہ ہمیں یہاں پر کانفرنس تک نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی بیڈ آئیڈیا کہ آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے، آپ ان کو کرنے دیں۔ جس طرح آج سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس پر جو ہے تو طوفان برپا کیا ہوا تھا، اسی طرح کل بھی ایسا ہی ہونا ہے، اور اس کا کوئی الٹیمیٹ رزلٹ حکومت کے خلاف نکلے گا نہیں۔ مگر اگر حکومت کوئی پابندی لگاتی ہے یا کوئی گرفتاری کا سوچتی بھی ہے، سیل کرتی ہے، راستہ بند کرتی ہے وہاں کا، تو پھر آف کورس یہ جو ہے تو ایک ناکام کانفرنس کامیاب کانفرنس میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔